اب جیسے اس وقت یہ آیت جو سورہ فرقان کی میرا عنوان بنی ہے، اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی، 2 منٹ لے کے اس کو بتا دوں۔ آغا تقی بہجت کا نام تو بہت مشہور ہے، خاص طور پر اسی حوالے سے جو میری اب تک کی گفتگو کا عنوان بن گیا، یہ 5-7 منٹ، ان سے یہ منصوبہ عمل ہے۔ ہاں دیکھیں، اس قسم کی شخصیتیں ہو تو ٹھیک، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کا نہ کوئی حوالہ ہو، نہ کوئی ریفرنس ہو، نہ علمی اعتبار سے کسی شخصیت کا نام ہو، میں کیا ہوں؟ تو ذرا اس پہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ایک بار نہیں تو بار بار پوچھا جاتا کہ آج کے زمانے میں اولاد کو گمراہی سے بچانا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری اولاد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ساری چیزوں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ کون مومن آج کل نہیں جانتا ہے کہ یہ ایک موبائل کتنی خطرناک چیز ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو دینا پڑتی۔ اس کی جو مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں شادی کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، اردو کا بھی ایک محاورہ بعد میں بن گیا کہ عورت وہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی بن جاتی، لیکن اس کے کتنے خطرناک اثرات ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے کسی تقریر میں ایمان کے تقاضوں میں آج وہ بات نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ کہ اس کا نتیجہ کہ اولاد کو گمراہی سے بچانا آج مشکل ترین کام ہو رہا۔ یہ پہلے بھی تھا، چیزیں بدل کے آتی ہیں، لیکن طریقہ دشمنان کا ایک ہی ہوتا۔ معصومین تک کی اولاد گمراہ ہوئی ہے، اور ایسے گمراہ ہوئی ہے کہ امام کو اعلان کرنا پڑا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزیں ذرا ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں کچھ توہین کا پہلو آ جاتا، لیکن 7ویں امام کی امامت کے حوالے سے، وہ 7ویں امام کے جن کی ولادت ایک روایت کے مطابق اسی ماہ سفر میں ہوئی، مگر دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ میں غدیر کے 2 دن کے بعد۔ خیر، تو ان کے حوالے سے بتانا پڑتا کہ ان کے بھائیوں نے ہی کس طرح سے گمراہی پھیلائی، اور وہ جو بڑے بھائی تھے ان کو خود چھٹے امام نے اپنی زندگی میں لفظ آخ تو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جو ہمارے یہاں آخ کا کنسپٹ ہے نا کہ فلاں کو آخ کر دیا، یہ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں، لیکن لا تعلقی کا اعلان ضرور کیا۔ تو یہ ہر دور میں رہا، اور اس کا ریزن بھی امام نے بتایا کہ میرا بیٹا، اور اس کے بعد وہ اس طرح گمراہ کیوں ہوا۔ جو یزید کے بیٹے کی ہدایت پر آنے کا سبب ہے، اسی کو الٹا کر لیں تو وہ چھٹے امام کے بڑے بیٹے کے گمراہ ہونے کا سبب ہے۔ بات ایک ہی۔ ادھر سے دیکھیں تو یزید کا بیٹا کتنا نیک مومن بنا، کس وجہ سے؟ وہی وجہ ہے چھٹے امام کا بیٹا کیسے گمراہ ہو گیا، اسی وجہ کو الٹا کر لیں۔ کیونکہ آپ مجلسوں میں یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، اور میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ بعض اوقات بات کو پھیلا دیتا ہوں، سمیٹا نہیں جاتا۔ عام دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی مخصوصی کی رات ہو اور اس شخصیت کا ذکر جو کر رہا ہوں وہ نہ ہو سکے اس رات کو، تو پھر اگلی رات کو تو کوئی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ صرف ایک جملہ، یزید کا بیٹا جس وجہ سے ہدایت کے راستے پہ آیا، امام کا بیٹا اسی وجہ کو الٹا کر لے تو گمراہی کے راستے پہ گیا۔ تو وہاں سے لے کے آج تک اب پوچھا گیا کہ اس کا کوئی طریقہ، کس سے پوچھا گیا؟ آغا تقی بہجت سے۔ کس نے پوچھا؟ اس باپ کیا مانے جس نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد آخر تھک گیا۔ اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی پناہ گاہ ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں دعا۔ تو انہوں نے وہ 2 رکعت نماز بتائی کہ جس کی اولاد اس طرح گمراہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی، تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ کوئی نیت نہیں ہوتی، بس نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی قربتاً الی اللہ۔ اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی وہ آیت 10 مرتبہ پڑھے، جو بہت مشہور آیت ہے، بہت سے علماء اور امام جماعت قنوت میں بھی پڑھتے ہیں 10 مرتبہ۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کرے جو میری آج کی مجلس کے اندر تلاوت کی گئی، سورہ فرقان، آیت نمبر 74، سورہ نمبر 25۔ 10 مرتبہ یہ، 10 مرتبہ وہ۔ یہ ہے والدین اولاد کے لیے جو ہدایت کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر شب جمعہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی نماز پڑھتی ہے، اس میں بھی 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی والی دعائیں، اس کے اندر بھی 10 مرتبہ دعائیں۔ مگر وہ اولاد پڑھ رہی ہے تو اس میں دعا ہے والدین کے لیے، یہ والدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعا ہے۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں دعائیں اولاد کے لیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے خدا مجھے بھی نمازی بنا اور من ذریتی،
اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. باپ کا نمازی بننا کافی نہیں ہے, ماں کا نمازی بننا کافی نہیں ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي, یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا 10 مرتبہ پہلی رکعت, اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ یہ دعا جس میں خدا نے بتایا میرے بندوں کی, جن کو میں اپنا بندہ قرار دے رہا ہوں, ان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ کہتے ربنا حب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. 10 مرتبہ. تو اب یہ اس میں بھی اولاد کی ہدایت کے بارے میں ہے کہ اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ بہت اہم, اس پر پورا اشرا میں نے پڑھا ہے تربیت اولاد.